السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مولانا مظفر جمیل صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی فرمائیں۔ جی حضرت، کچھ سوال آتے ہیں جن کا آپ حضرت اگر جواب دیں تو بہتر رہے گا۔ پورے دن تو یہی سوال چل رہے تھے، جی بتاؤ کیا ہے۔ حضرت، کل بارہمولہ میں ایک جوڑ تھا۔ ہائے ہائے، اس بارہمولہ نے پورا دن جو ہے پورا دن ہو گئی یہی سنتے سنتے۔ علماء کرام کا اس جو لیے اصل میں کیا ہے کہ جو دعوت کا کام کا مزاج ہے یا دین کا مزاج ہے وہ اس طریقے کی چیزوں کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے اصل مزاج تو یہ ہے کہ امت کو لایا جائے، امت کو سمجھایا جائے، امت کے ایک ایک فرد پر محنت کی جائے اور اس کو کلمہ نماز سکھایا جائے، چاہے جائے کہ اس طریقے کی ابحاث میں عوام الناس کو لگایا جائے، اس عوام کو کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بلکہ بارہمولہ میں ہی ابھی میں کچھ دن پہلے وہاں تھا تو ہمارے بمبئی کی جماعتیں چل رہی ہے تو کارگزاری سنا رہے تھے کہ بازار میں آپ نکلو کلمہ تک لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور پورے یعنی کہ ہر جگہ کی یہی بات ہے۔ ابھی نظام الدین میں تھے تو پنجاب میں ایک جماعت کام کر کے آئی، انہوں نے مستراد جماعت کہا کہ ہر گھر میں مورتی بھی اور ہر گھر میں مصلی بھی۔ تو یہ امت کا اس وقت حال ہے۔ بلکہ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس وقت کی جو ریشیو ہے یومیہ، ہر دن 2000 بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ فکر تو ان چیزوں کی کرنی تھی، چہ جائے کہ اس طریقے کا ایک نیا شوشہ امت کے اندر ڈال دینا، اور ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو عوام کے اندر گھس کے محنت کرتے ہیں اور پکڑ پکڑ کے مسجد میں جوانوں کو لاتے ہیں، بے حیائیوں کے اڈوں سے اٹھا کے ان کو مسجد کے راہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک انتشار اور اس طریقے کی بات ڈال دینا۔ اللہ اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر اب آپ دیکھیں گے کہ اب مسجد مسجد فتنے برپا ہو جائیں اور ایک دوسرے کے تعلق سے باتیں شروع ہو جائیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے ایک صاحب بھیج رہے تھے کہ کوئی ترال کے کوئی صاحب ہیں، انہوں نے مسجد کے اندر جمعہ کے دن اس طریقے سے کچھ اعلان کیا ہے، جی جی، اور اب میں نے اتنا انتشار ہوگا، مسجدیں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور اللہ بچائے فتنے فساد شروع ہو جائیں گے، ایف آئی آر کٹیں گی ایک دوسرے کے تعلق سے، اور علماء بھی اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے، جبکہ علماء کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اور علماء تو ایسٹ ہیں قوم کے، اتنے بڑا سرمایہ ہے۔ تو اللہ بچائے علماء کو کوئی ٹھیس پہنچے عوام کی طرف سے، عوام کو آپس میں، تو کتنا ایک فتنہ اور انتشار کی صورت بن سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر امت پڑ جائے اور اصل چیز کو چھوڑ دے۔ اچھا، یہ حضرت یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دارالعلوم جو مفتی نذیر صاحب تو ایک بات کہہ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جیسے دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کرے وہ خود گمراہ ہیں، اور دیکھیں اصل میں دارالعلوم دیوبند کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند تو اس مسئلے سے بالکل باہر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا اس چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی فتویٰ ہے۔ وہ تو ایک دارالفتہ سے کوئی فتویٰ ہی نہیں نکلا ہے، وہ تو دارالاہتمام کی ایک لیٹر ہے جس میں ایک تنبیہ کہہ لو، نصیحت کہہ لو، اور وہ بھی آئندہ کے لیے ایسے، یعنی کہ ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آئندہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، تو وہ تو ایک تنبیہ ہے، اور بڑوں کو حق بھی ہے۔ مولانا صاحب نے اس ٹائم یہ بات کہی بھی کہ ہمارے بڑوں کو حق ہے کہ وہ ہم پہ تنبیہ کریں، نقد کریں، یا نقد کیا کریں، یعنی کہ تنبیہ کریں ہم پہ یا ہمیں ٹوکیں، تو ہمیں تو اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے اپنے بڑوں کا۔ یہ تو دارالعلوم دیوبند کو تو اس کے ساتھ کوئی لین دین ہی نہیں ہے، وہ ان کا تو موقف ہی یہ نہیں ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ اس لیے اس چیز کی وضاحت رکھنی چاہیے۔ ساتھیوں کو ان چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، خواہ مخواہ کی بحثوں میں اور ان ابحاث میں، اور ان چیزوں کو چھوڑ کے کام میں لگنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے اس وقت ابھی ہم نظام الدین میں تھے کہ لگ بھگ 200-250 علماء عرب سال دوسرے سال کے لیے جماعتوں میں گئے، 3-4 ہزار علماء جو ہے ملک میں سال کے لیے چل رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم جو ہے آندھرا صوبے کے سفر میں تھے، 6000 نقد جماعتیں نکلی، اور جن میں 40 علماء دوسرے سال کے لیے نظام الدین آئے، اور ہم وہیں تھے، یعنی کہ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ عربوں کے خطوط آئے کہ علماء نے آ کے ایسی محنتیں کی اور ایسا دعوت کے کام کو سمجھایا، اور کبار علماء، پرانے علماء سال سال دوسرے سال، مولانا الیاس علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ فرماتے تھے کہ کاش میرا جی چاہتا ہے کہ جماعت میں ایک عالم ہو، ایک حافظ ہو۔ آج اللہ کا شکر ہے پوری کی پوری جماعت علماء کی نکل رہی ہے، ایک نہیں دو جماعتیں علماء کی نکل، 2 سال کے لیے علماء کی جماعت نکل رہی۔ ابھی ہمارے ریاست میں بھی ابھی ہم آج دن بلکہ ہم جماعتی کے ساتھ تشکیل میں تھے، نظام الدین سے علماء کی جماعت آئی ہے، اور یہاں سے بھی اللہ کا شکر ہے کچھ علماء تو دوسرا سال لگا کے آ گئے ہیں، اور ابھی جو ہے دوسرے سال کے لیے علماء کی جماعت بن رہی ہے اور وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ یہاں تو بس کام ہے،
آپ دیکھیں گے حالانکہ جو علماء حضرات تشریف لائے اور چہ جائے کہ ان علماء کی جوڑی بنا کے بازار میں بھیجا جائے اور امت کا کلمہ سنا جائے، امت کا حال دیکھا جائے، اور یہاں اللہ کا شکر ہے کہ علماء کی سال سال کے لیے جماعت نکل رہی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ علماء بیچارے متفق ہوئے، کئی سارے علماء کے تو ہمیں فون آئے اور باتیں ہوئی، کتنے سارے علماء ان باتوں سے متنفر ہو کے نکل گئے، رات کو ہی چلے گئے، باقاعدہ جن سے رابطہ ہے، جنہوں نے فون کیا، جنہوں نے بتایا. اس لیے دارالعلوم دیوبند کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند اصل میں باطل یہی تو چاہتا ہے کہ اتنی بڑی حق کی جماعت کو جو ہے کسی طریقے سے دو حصے ہو جائیں، ٹوٹ جائے، آپس کے اندر انتشار ہو جائے. دارالعلوم دیوبند جیسی ایک پاک اور منزہ، ایک اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے جسے دین کی خدمت لی ہے اور اس کو مجروح کیا جائے، یا نظام الدین اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا دین کا کام لیا ہے اس کو مجروح کیا جائے. باطل تو بس یہی چاہتا ہے. اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کو سمجھانا چاہیے. جذبات خیر بہرحال جوانوں کے ہوتے ہیں، لیکن بس صبر ہی. ہمارے حضرت جو فرماتے ہیں کہ بس ہم سب کے اور سب ہمارے، ہم سب کا احترام کریں اور اپنا کام کریں. ہاں، ایک اور سوال تھا، دارالعلوم کے جو سفیر آتے ہیں کیا ان کو چندہ اس حوالے سے دینا چاہیے؟ ارے چندہ کیوں نہیں دیں گے؟ چندہ تو اگر 100 روپے دیتے تھے، آپ 200 دیں. اب آئندہ آپ 1000 دیتے تھے، اب 2000 چندہ دیں. یہ تو ہمارے علماء ہیں، ہمارے بڑے ہیں، مدارس ہیں، یہ تو طلبہ پڑھ رہے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اگر ہم بھی اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ اس لیے ہمیں اپنا دل جو ہے وسیع رکھنا ہے اور کسی کے تعلق سے بے ادبی نہیں کرنی ہے. خاص طور پہ اہل علم اور علماء کے تعلق سے تو ذرہ برابر بھی بے ادبی نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی اپنی زبان سے ان کے تعلق سے کچھ کہنا ہے، اور نہ ہی ساتھیوں کو کچھ کہنے دینا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اس کے اندر نرمی لائیں اور اپنا بس کام کرتے رہیں. ان چیزوں کے اندر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جزاک اللہ.